کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا گے. بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين ابن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى ابن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد وقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اور یہ شمائل ترمذی کی شرح میں شرکت کرنے والے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شمائل کے 28 ابواب 28 ابواب ختم ہو چکے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باب نمبر 29 شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت، نبی کی محبت، حدیث و سنت کی محبت ڈال دے. جس جذبے کے تحت ہم سنت کو، سیرت کو، شمائل کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہی بھائی سے نجات بنا دے. رحمت حق بہانہ بھی جوجد، رحمت حق بہانہ نہ بھی جوجد. رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. پتہ نہیں کون سی نیکی ہماری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کو پسند پڑے، اللہ اس پر خوش ہو اور وہی ہمارے لیے جنت کا باعث بنائے. دوستو دیکھیں، یہ باب جو ہے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کا پیالہ، قدح یعنی جس میں آپ پیتے تھے پانی، دودھ، شربت، شہد، تو اس پیالہ آپ کا کیسے ہوتا تھا؟ آج سمجھے کپ، گلاس نہیں کہیں، گلاس الگ چیز ہے، پیالہ
اللہ کیسے ہوتا تھا؟ ایسے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام، تابعین اور محدثین کو اللہ کے نبی سے کتنی بڑی محبت تھی اور کس قدر نبی کی عظمت تھی. نبی کی ایک ایک چیز کو انہوں نے محفوظ رکھا، کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیا. نبی کی بات تو جانے دیں، نبی کی سنت تو جانے دیں، نبی کے کھانے پینے کے برتن کو بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا. اس کو بھی سنبھالا، دیکھا اور بتایا کہ دیکھیں نبی کا پیالہ ایسے ہوتا تھا. یہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کی ایک بہت بڑی روشن دلیل ہے. آج دنیا میں بہت سارے نبی گزرے اور نبیوں کے امتی بھی آج بھی موجود ہیں. خاص طور سے دیکھیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آخری نبی کا انکار کیے، حالانکہ ان پر ایمان لانا ضروری تھا. آج ان سے پوچھے کہ انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ کی کون سی چیز باقی رکھی ہے؟ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا کسی بھی ٹھوس ثبوت کے ساتھ. پیش کرے گا چند چیزیں. لیکن مسلمانوں کو ذرا دیکھیں، اللہ پیالہ کھاتے تھے، کس پیالے میں پانی پیتے تھے، وہ کیسے تھا، اس کو بھی غور سے دیکھا اور یاد کیا اور غیروں تک پہنچایا. صرف یہ امت مسلمہ صحابہ سے لے کر کے محدثین اور جس ذوق اور شوق کے تحت صحابہ نے محفوظ رکھا، محدثین نے اس کو سمجھا، نوٹ کیا، لکھا. آج اسی شوق و جذبے کچھ کم بیش ہوگا، لیکن اسی شوق و جذبے کے تحت نبی کی ان چیزوں کو آدمی مسلمان سیکھتا ہے، سکھاتا ہے اور اس پر فخر محسوس کرتا ہے، اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے. ایک طرف تو یہ دیکھیں، دوسری طرف ہندوستان میں جب رام مندر بنا اور رام راج لانا ہے، اللہ اکبر، تو رام مندر کے علم بردار، رام راج قائم کرنے کے جو بہت ایکٹیو لوگ ہیں، ان سے جب انٹرویو لینے والے کسی صحافی نے پوچھا کہ اچھا بتائیں کہ رام کی کیا خوبی تھی جو آپ اتنے بڑے ملک پر ان کا راج لانا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں. رام مندر بنا رہے ہیں، رام راج لانا کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. اور اس کا اندازہ اس سے لگائیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے. آج تک دنیا کا کوئی انسان مخالفت نہیں کر سکا. اور دوسروں کا معاملہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ان کا ہر ایک میں اختلاف. اور جب بابری مسجد ڈھائی گئی اور رام مندر بنانے کا آج سے 20-22 سال قبل پلان پیش کیا گیا، تو اس وقت جو ہندوستان کے بڑے ٹاپ کے چند جج مقرر کیے گئے تھے، ان میں ایک جج کی تحقیق یہ تھی کہ آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ رام کوئی ہے، گزرا ہے یا نہیں ہے. ایک نے کیا پیش کیا ہے، لیکن رام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ افغان کی پہاڑیوں میں کہیں وہ پیدا ہوا تھا، یہاں نہیں پیدا ہوتا. اللہ اکبر. 3 جج تھے، کسی کا دعویٰ نہیں تھا کہ ایودھیا میں پیدا ہوا. سوچو، مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے محفوظ کرنے میں اور دنیا کے لوگ اپنے پیشواؤں کا کی جو معلومات آج رکھی ہیں، کتنا بڑا فرق ہے. ہمارے نبی کی ہر چیز کو صحابہ نے رکھا اور محفوظ رکھا. کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ ان کا نہیں ہے، اور کبھی نہیں انکار کیا. بلکہ حیرت کی بات، آپ لوگ تعجب کریں گے، نبی علیہ السلام جو قیصر کے پاس لیٹر لکھے تھے، قیصر روم اس کو بالکل محفوظ رکھتا تھا، لپیٹ کے رکھا تھا.
اس کے لیے باقاعدہ کور تیار کیا تھا، اس میں رکھا، اور سال میں 10-20 مرتبہ کھول کر دیکھتے تھے، اس سے ہمارے یہاں برکت ہوتی ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا ایک لیٹر اس کو ملا تو وہ بھی محفوظ رکھا. تو یہ امت صحابہ، تابعین اور اسلاف محدثین، ان کا کمال ہے کہ نبی کی ہر چیز کو محفوظ رکھا اور امت کو آگے بڑھایا، آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ چیزیں دنیا میں موجود رہیں گی. قدح کا مطلب آپ نے سمجھا، وہ پیالہ یا وہ کب بولتے ہیں پیالہ جس میں نبی علیہ السلام پیتے تھے. پانی، دودھ، شربت اور جو پینے کی چیزیں ہوتی تھی اللہ کے رسول جس میں پیتے تھے وہ محفوظ رکھا. پہلی حدیث امام ترمذی روایت کرتے ہیں، الحسین بن اسود البغدادی. محدثین کے نزدیک یہ کوئی بہت مضبوط راوی نہیں ہے، یعنی بیچ بیچ کبھی یعنی غلطیاں ہوتی تھیں، اسے مضبوط راوی نہیں تھے. جھوٹ تو نہیں بولتے تھے لیکن حافظہ وغیرہ نہ ہونے، کمزور ہونے کی غلطیاں بہت کرتے تھے. اور روایت کرتے ہیں عمر بن محمد، اور وہ روایت کرتے عیسیٰ بن طہمان. عیسیٰ بن طہمان یہ بھی جو راوی ہیں کہا جاتا ہے صدوق ہیں، یعنی بہرحال قابل قبول راوی ہیں. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی دوسری سند سے روایت کیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان ثابت یہ راوی ہیں، ان کا نام ہے ثابت بن اسلم ابو محمد البنانی البصری. ثابت البنانی سے مشہور ہے. ثابت بنانا ایک ان کے قبیلے کا نام تھا، اسے بنانی مشہور ہے ثابت البنانی. اور جہاں بھی راوی میں صحابہ کے علاوہ راوی میں ثابت لفظ آ جائے وہ یہی مراد ہے، ثابت البنانی. ان کا لقب شیخ الاسلام تھا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے انہوں نے حدیث روایت کی ہیں، یعنی تابعی ہیں. شیخ الاسلام لقب تھا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، وہ کہتے ہیں اللہ آج ایسے لوگوں کو ضرورت ہے. انس بن مالک خود صحابی ہیں اور ثابت ان کے شاگرد ہیں. ثابت بن اسلم البنانی البصری یہ شاگرد ہیں. لیکن انس بن مالک کہتے تھے کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرے. یہ بڑی خوش نصیبوں کا کام ہے کہ استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرے. اللہ اکبر. ثابت البنانی کا مقام و مرتبہ پہچاننے کے لیے استاد جس کا استاد تعریف کر دے اس کے مقام مرتبے میں کیا شک ہے. کہتے ہیں کہ ان للخیر اہلا وان ثابتا من مفاتیح الخیر. یہ امام انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو تعریف ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سمجھنا ضروری ہے تاکہ بطور مثال بھی یاد رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو بھی ایسے بنائے. یہ بڑی خوش نصیبی. نبی علیہ السلام نے حدیث
میں بیان سنن ابن ماجہ اور امام بہقی وغیرہ روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان للخیر ان من الناس من جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. ان بے شک ان من الناس من جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. ومن الناس من جعلہ اللہ مفتاحا للشر مغلاقا للخیر فطوبى لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر وویل لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر. یہ حدیث ہے، دو صحابی سے مروی ہے. ترجمہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول دیکھو نیکیاں ایک خزانہ ہیں، خزان یعنی اسٹور، مستودع جس کو کیا ہوتے ہیں انگلش کا اسٹور بولتے ہیں نا. یہ نیکیاں سمجھو ایک کیا کہتے ہیں، ایک مستودع، ایک گودام ہے. ہاں ایک بڑا ویئر ہاؤس. اللہ ساری چیزیں لگ کر کے تالا لگا دیا گیا ہے. یہاں تو بہت آسان ہے سمجھنا. بڑے بڑے تاجر اپنے سارے سامان کو جو دکان سے بچا ہوا ہے سب اسی میں ڈال کر کے تالا لگا دیتا ہے، اور کبھی پہریدار بیٹھا دیتا ہے کوئی چوری نہ کرے. یہی نا ویئر ہاؤس، اسی عربی میں کیا خزان، مستودع، اسٹور روم بنا دیا. کتنی پیاری تشبیہ دی. اب پھر حدیث سمجھیں، نیکیوں کے خیر کا مطلب نیکیاں اور اجر و ثواب کے اللہ تعالیٰ نے خزانے بنا رکھے ہیں اور تالا اس میں لگا ہوا ہے، یعنی بالکل بند ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ. لوگوں میں کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالی نیکیوں کی چابی بناتا ہے اور برائیوں کا تالا بنا دیتا ہے. کیا مطلب؟ پورے علاقے میں پورے لوگ نیکیاں چھوڑے ہی ہوئی ہیں. نیکیاں تو ہیں لیکن ویسے ہی جیسے اسٹور میں کتاب و سنت کے اندر نیکیاں تو ہیں، نیک اعمال بتا اسلام میں ہیں، لیکن کوئی کرنے والی تالا لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ انسان جب نیکیاں شروع کر دیتا ہے تو دیکھ کر کے نیکیاں کرنے کا ہزاروں لوگوں میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. آگے بات سمجھیں، بہت ہی اہم حدیث ہے. ان من الناس من جعلہ اللہ مفتاحا للخیر. کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی چابی بنا، مفتاح چابی کنجی، وہ نیکیاں کھول دیتے ہیں. نیکیاں کھول دیا یعنی انہوں نے نیکیاں کرنا شروع کر دیا، اور ان کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں کے دل میں نیکیوں کا جذبہ تھا لیکن کوئی شروع نہیں کیا تھا، نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور مغلاقا للشر، اور ادھر نیکیوں کی چابی بنایا، اور دوسری خوبی کیا ہے، برائیوں کا تالا بن جاتے ہیں. برائیوں کو مٹاتے، برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بہت لوگوں کو دیکھا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ ایسے ہیں بدبخت، من جعلہ اللہ مفتاحا للشر
اس کے بالکل اپوزٹ، ومغلاق للخیر۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں جو برائیوں کے چابی بن جاتے ہیں اور نیکیوں کو تالا لگانے والے بن۔ اللہ اکبر! یہ کیسے؟ آپ دیکھیں، کبھی آپ کے خاندان میں، ان کے خاندان میں، کسی گاؤں کے اندر لوگ اس برائی کو برا جانتے ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک بدبخت کہیں سے کوئی برائی سیکھا، دیکھا، اپنے گاؤں، اپنے محلے، خاندان اور قوم میں لے کر کے آیا، اب اس نے برائی کرنا شروع کیا تو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ برائی کرنے، برائی میں تالا لگا تھا گاؤں کے اندر، اس نے برائی کا دروازہ کھول دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ۔ اور دوسری بری عادت کیا ہے اس کے اندر، بری خصلت، وہ نیکیوں کو مٹاتا ہے، یعنی نیکیوں کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، مبارک ہو، توبہ ہو۔ توبہ کہتے ہیں ایک تو مبارک ہو، خوش رکھے لا دعا ہے، اور دوسرے جنت میں ایک طوبہ نام کا درخت ہے، طوبیٰ لہم حسنی مآب، شجرۃ طوبیٰ سکن۔ تو اللہ کے رسول نے دعا دی اور جنت کی بشارت سنائی کس کے؟ جس کو اللہ نے نیکی کی چابی بنایا اور برائی کا تالا بنایا۔ وویل، اور برباد، تباہ، اللہ کے رسول ہلاک کر دے یا ہلاک ہوا، اللہ برباد کر دے اس کو۔ کس کو؟ جو بدبخت برائیوں کی چابی بنتا ہے، برائیوں کو دروازہ کھولتا ہے اور نیکیوں کا دروازہ بند کرتا ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات کہتے، لوگوں سے کہتے، یہ دیکھو ہمارا شاگرد ثابت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکیوں کی چابی بنایا ہے اور برائیوں کا تالا بنایا۔ یہ ہیں انس بن مالک، ثابت بن اسلم، ثابت بن اسلم البنانی البصری رحمہ اللہ۔ ہاں اللہ، کتنی بڑی، میں خود کہوں گا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ استاد کی نگاہ میں شاگرد محبوب ہو جائے، سمجھے نا؟ اور یہ بہت اللہ تعالیٰ، کبھی کبھی میں بھی بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، واللہ بعض اساتذہ آج تک ابھی تک شاید اپنے بچوں سے زیادہ عزت کرتے ہیں ہمارے۔ یہ سب ہمارے بھائیوں بہنوں کی دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم۔ ایک ایسے جلسے میں گیا، استاد کی تقریر پہلے تھی اور ہماری تقریر بعد میں تھی کانفرنس میں۔ استاد تقریر کیے، بعد میں ہمارا اعلان ہوا، ہم نے کی۔ ہمارے استاد ہیں، انتقال کر کے 2 سال قبل، بیچارے اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت دعائیں دیتے تھے۔ آج ایسے تعلقات شاگرد اور استاد کے بہت، یعنی دینی مدارس میں کم پائے جاتے ہیں، نہیں پائے جاتے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے استاد کو بڑی عزت دی۔ آئے تو اسے استاد کھانا کھا چکے تھے، مسجد کے صحن میں کھانے کا انتظام تھا اور وہاں بھی پنکھا وغیرہ، گرمی کا موسم تھا، میں یہیں سے گیا تھا، تو کھانا کھا رہے تھے، ہمارے بڑے بھائی بھی بیٹھے تھے، ہمارے دائیں بائیں، اور لوگ گئے ہوئے تھے۔ تو میں کھا رہا تو لوگ ایسے کھلا رہے ہیں اور کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے، اور پیچھے سے کوئی پنکھا، شاید آپ لوگوں نے ہاتھ کا ایک پنکھا آتا تھا، وہ کوئی چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کوئی ہوگا بیچارہ، کوئی توجہ، کیونکہ ہم سوال جواب میں تھے، کھا بھی رہے ہو، سوال جواب باتیں چل رہی وہ بھی ہے، تو وہ اپنا کوئی پنکھا چل رہا ہے، اور اتنی لائٹ تو نہیں تھی، دیہات کا معاملہ، تو مسجد میں اپنے آپ سمجھتے ہیں ایک 0 بلب لگا دیتے ہیں کہ چھوٹا سا، تو اب بہت دیر جلا، تو میں نے سوچا کہ اس کو منع کر دیں کہ نہیں بس کرو۔ پلٹ کے دیکھا تو استاد تھے ہمارے،
میں شرمندہ ہوا، میں نے منع کیا اور ہاتھ پکڑ لیا، پنکھا چھیننا چاہا تو استاد نے کیا کہا جاؤ معلوم ہے، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، کتنا پیارا جواب دیا. اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. ظفر بتاؤ ہم نے اچھا کیا کہ برا؟ کون کہے کہ برا کیا؟ ہاں اب شیخ الحدیث سے بخاری پڑھانے والے تھے جامعہ سلفیہ پر، کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے. اب جب میں نے منع کیا اور لوگ بھی آ گئے تو میں نے پنکھا ان سے چھیننا چاہا کہ پنکھا پکڑ نہیں، تو اللہ وہ ایسا جواب دیے کہ میں سے کہنے کے کہ میں نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ تب سب یہی کہیں گے اچھا کیا، اچھا کیا. تو کہتے ہیں کہ پھر اچھے کام سے روکنا نہیں چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اللہ اکبر، یہ ایسا جواب دیا کہ میں تو خاموش ہو گیا. لیکن دوسرے لوگوں نے لے کر کے کہا اچھا چلیں ہم اب ثواب کا. کہنے کا مطلب یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ استاد سمجھیے نا. ابھی الحمدللہ خوشی سے تحدیث بن نعمت ہے. ابھی بھی اس وقت ہمارے سب سے بڑے استاد ہیں مدراس کے اندر، سب سے بڑے استاد جو ایسے کانفرنس میں آئے. میں گھٹنا ٹیک کر کے اس سے پیر ان کا پیر دبانے لگا ایسے. یہ تقریباً چند سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے ہنستے ہوئے عجیب سے بات کہی. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو. کتنا بھی زمانہ بدلا لیکن آج بھی الحمدللہ ایسے اساتذہ موجود ہیں جو مخلص ہیں، سمجھ گئے نا، اور اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کی دلجوئی کرتے ہیں، سمجھ گئے نا. واللہ ہاں ایسے بیٹھے تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں ہم تو ان کے پیر پر ہاتھ رکھے تھے، جھڑک دیا. کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں اب لوگ ہم کو بلاتے ہیں تو کیسے بلاتے ہیں جلسے معلوم ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگے کہ اب آتے ہیں کہ شیخ ظفر آ رہے ہیں اور آپ بھی آئیے. نہیں سمجھے؟ ان کو کہنا چاہیے بلانے والوں کو کہ آپ کے استاد شیخ آ رہے ہیں، ظفر آپ بھی آؤ. تو کہتے ہیں لوگ الٹا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شیخ ظفر آ رہے ہیں اور آپ بھی آئیے. تو وہ ہنس رہے تھے. کہتے لیکن بتائیں لیکن ہمارے لیے فخر کیجیے. میں فخر کرتا ہوں اس پر. کہتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں اور بعد میں پتہ چلا جہاں بیٹھتے ہیں طلبا کو وہ ہمارا ذکر کر کے وہ ذکر خیر کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کیا ہوتی ہے انسان کی خوش نصیبی ہے. حضرت امام انس بن مالک خادم خاص کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اپنے شاگرد کے اندر خوبی دیکھی تو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے لوگوں کے رغبت دلائی کہ ہاں تم بھی ایسے بنو اور یہ چیزیں تمہارے اندر بھی آنی چاہیے. تو کیا کہا کہ لوگوں یہ ثابت بن اسلم البنانی بصری جو ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا چابی اور برائیوں کا تالا بنایا ہوا ہے. یہ بہت بڑی اہم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کہا جاتا ہے خوبیاں ہوتی ہیں وصلی اللہ تعالیٰ. دیکھو عالم کی جو نشانی بیان کی گئی قرآن کے اندر سب سے بڑی نشانی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقی عالم جو ہے عالم ربانی، اس کی سب سے بڑی خوبی قرآن میں کیا بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور خشیت، یہ ڈر ہونا چاہیے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے. اس لیے کہا کرتے سلف من لم یخشا، جس پڑھے کتنا بھی انسان اچھا بات نصیحت کرے، کتنی بھی قرآن حدیثیں کی باتیں بتائے، اگر اس کے اندر خوف اور خشیت الہی نہیں ہے تو من لم یخشا فلیس بعالم، وہ عالم نہیں کہلایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو ہم سب سیکھنے والے ہیں، ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا خوف پیدا کر دے. یہی ثابت بن اسلم بنانی جن کو اللہ نے علم دیا، حقیقی عالم تھے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب
عذاب قبر، عذاب والی آیات، قبر کی تاریکی کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، آنکھیں جواب دے گئی تھی، اتنا روتے تھے اور اتنے آنسو آنکھوں سے نکل چکے تھے کہ آخر میں کچھ دن کے بعد آنکھوں نے جواب دے دیا، بینائی گھٹ کر کے معمولی سے رہ گئی تھی۔ یہ خوف ہوتا۔ ایک دن تہجد کی نماز میں کہتے ہیں پڑھنا شروع کیا سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے واقعات جو ہے اس میں دو بھائیوں کا واقعہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، پورا پڑھ ڈال اللہ اکبر۔ اس کے اندر ہے أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، اللہ اکبر۔ ثابت البنانی کے گھر والے کہتے ہیں وہاں موجود کہ تہجد کی نماز میں سورہ کہف شروع کیا، اور جب اس آیت وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا، پورے پڑھ ڈالو تو اس میں ایک جو ہے کبر و غرور، انا اکثر منک، میں تم سے مالا ورد اچھا ہو، یہ ہو، دنیا بھر کی بات ہے۔ تو دوسرے بھائی نے دیکھا جب ناشکری کیا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، میرے بھائی اللہ نے آپ کو مال دولت دیا، ہم کو غریب رکھا، تو آپ اس رب کی ناشکری کرتے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا، پھر سوا کرو، اتنا خوبصورت صحت مند تندرستی دی اور اتنا مال و دولت دیا، اس لیے کہ ہمارے اوپر فخر کرو، کبر و غرور۔ اس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا۔ میں تو اللہ نے اس آیت کو پڑھے تو کہتے ساری رات روتے رہ گئے، اسی آیت کو پڑھ، صبح ہو گئی، ساری رات رکوع بھول گئے، سجدہ بھول گئے، یہاں تک کہ اذان فجر ہو گئی، تب ان کو ہوش آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک آیت پر انسان لازمی چیز ایک ساتھ وہ اللہ ہم کو ایسے نہیں بنانا، ہم کو شکر گزار بنا۔ ثابت البنانی جو رو رہے اللہ، وہ تو ناشکرہ ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، ارے بدبخت میرا بھائی، تو کبر و غرور کر رہا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، جس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کہتے بہترین خوشنما ایک نوجوان بنایا، اور پھر مال زیادہ دیا، تو مال پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناشکری، تو یہ ناشکری کا انجام تھا جو اس کے ساتھ ہوا۔ تو ثابت البنانی رحمۃ اللہ کس پر رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنانا۔ یہ ہے قرآن سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا، اور اسی لیے قرآن کو موعظہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا ہے؟ موعظہ۔ قرآن جو ہے موعظہ ہے۔ تو دوستو بڑے ان کے واقعات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر علم چلنے والا بنائے، وہی خوف، وہی خشیت، وہی امانت دیانت ہمارے اندر پیدا ہو۔ انس بن مالک یہی ثابت بن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخرج الینا، ہم لوگ گئے ان کے ہاں تو اخرج الینا، انس بن مالک نے ہمارے سامنے لکڑی کا ایک پیالہ لایا، نکالا، محفوظ رکھے تھے، یعنی وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، کہتے ہیں کہ اس کو نکالا، ہم لوگ بیٹھے لا کر نکالا، قادا خشب لکڑی تھا، لکڑی خشب اخشاب بولتے ہیں نا، ہاں، اور انگلش میں کچھ اور بولتے ہیں، اوڈ، عربی میں بھی اود بولتے ہیں، اود کیا دہن اود بولتے ہیں نا، ہاں، تو عود اور خشب بھی ہے نا، اللہ کا۔ تو لکڑی کا پیالہ تھا، غلیظاً، وہ بھی کافی ٹھوس اور موٹا تھا، مذبباً بحدید، لیکن لوہے سے مذبب تھا۔ وہ مذبب کیا تھا؟ دیکھیں گے
تو جاہلیت میں پیالے دو طرح سے لکڑی کے بنتے تھے، اور دیکھا ہوگا دو طرح سے. ایک تو لکڑی کی جو جڑ ہوتی ہے تنا کافی مضبوط ہوتا ہے، اس سے ایک بڑا برتن بناتے تھے، پورا بڑا سا پتیلا، اس کے اندر کہیں جوڑ نہیں پڑتا تھا اور یہ بہت ہی مضبوط ہوتا تھا. عرب کے لوگ شراب کے جو برتن بناتے تھے، بڑے بڑے مٹکے جو بڑے بڑے، وہ اسی کے بناتے تھے. کھجور کی جو جڑ ہوتی ہے دیکھیں تب موٹا ہوتا ہے، تو اس کو باہر ذرا صاف کر کے پھر اس کو اندر سے کھود کر کے بیچ والی لکڑی نکال کر کے اتنا موٹا کنارے کنارے چھوڑ دیتے تھے، تو وہ ہوتا تھا. ایک تو وہ. اب اگر کوئی چھوٹا ہے درخت جس کی جڑیں چھوٹی ہیں تو پیالہ بن جاتا تھا، تو اس میں تو باقاعدہ لکڑی کے جوڑ نہیں پڑتا تھا. دوسرا ہوتا تھا جو جس میں لکڑی کے جوڑ پڑتے تھے، کیونکہ لکڑی ایسے نہیں تو اس کو جوڑ، تو لکڑی سے جوڑ سمجھتے ہیں نا، نہیں دیکھیں پیس پیس رہتی لکڑی یا اتنی چوڑی رہے گی، دو چار لکڑی ضرور اس کے اندر پڑی، تو یہ ہے دیکھیں ہاں طرح طرح، لیکن کہیں نظر نہیں آ رہا. تو جو جوڑ ہوتا تھا تو وہاں لوہے کی پٹی لگا دیتے تھے. جیسے آج تو ہوتا ہے، آج دیکھیں وہ المونیم کی کیا لگا دیتے ہیں، کہیں جوتا ہوتا ہے چپل ہوتا ہے، دیکھ کنارے کنارے وہ پٹی لگا دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا پیالہ جس کو کثرت سے آپ استعمال کرتے رہے وہ لکڑی کا تھا، لیکن مضبب بحدید تھا، یعنی اس میں پٹی لگی ہوئی تھی، کس کی؟ لوہے کی. دیکھو پرانے زمانے میں جو لکڑی کا چپل ہوتا تھا، تم لوگ نہیں دیکھا، جو کھڑاؤ کہا جاتا تھا، آج بھی ہندوستان خصوصاً یہ شمالی ہند کے سادھو جو ہوتے ہیں اس کو آج بھی وہی پہنتے ہیں. تو دیکھو اس میں بھی کبھی کبھار دیکھے وہ لگا رہتا تھا کیا، ہاں، تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے تو یہ پیالہ اس لیے اس کو جوڑ دیتے تھے کہ جہاں دو لکڑی جڑی ہوئی ہے، اگر ایسے ہی جوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پانی اندر جائے اور پانی اندر جاتے جاتے پھر وہ گل جائے اور دھیرے دھیرے باہر نکلنے لگے. تو اس کو ملانے کے لیے جیسے ویلڈنگ آج کر دیتے ہیں، تو اس کو لوہے کی پٹی مار دیتے تھے کنارے کنارے یا جہاں جوڑ کی ضرورت رہتی تھی، تاکہ پانی اندر نہ گھس سکے. اس سے پیالہ ہمیشہ کے لیے مضبوط رہتا تھا. تو یہ ہے. فقال یا ثابت، اللہ اکبر. دیکھا صحابہ کرام کہے، ثابت کہتے ہیں میں اس لیے نہیں گیا ہوا تھا، میں تو استاد سے حدیث حاصل کرنے کے لیے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا. لیکن کہتے نبی علیہ السلام بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد انس بن مالک اندر گئے اور وہ پیالہ لے کر کے آئے. کہا ثابت ھذا قدح رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا پیالہ ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول کا پیالہ ہے. یعنی جس کے پاس رہتا تو لوگوں کو دکھا دکھا کر بتانا چاہتا تھا، اور وہی برکت ہے جو آج تک یہ معلومات چلی آ رہی ہیں. ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح بخاری کی روایت میں دوسری سند سے کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا. اللہ کے بندو، یہ اللہ کے رسول کا پیالہ ہے جس کے اندر میں نے اتنے دن تک اللہ کے رسول کو پلایا ہے. یعنی اسے دیکھو ایک چیز تو یہ تو معلوم ہوگی، جو امام ترمذی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کا پیالہ کیسا تھا جس میں آپ پیتے تھے.
لکڑی تھی، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ پتہ چل گئے، اور یہی امام ترمذی نقل کرنا چاہتے ہیں. دوسرے ہم لوگوں کو یہاں دو چیزیں پر غور کرنی ہے. نمبر ایک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی مرتبہ ہم نے اس سے اللہ کے رسول کو پلایا ہے. یعنی اور کوئی اور پیالہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو بدل بدل کر کے ہم دیتے. ہاں، یہ بات نہیں سمجھ میں آئی. کفایت سوچو. کہتے ہیں نہیں پتا کہ کتنے دن تک اور کتنی بار میں نے اس سے نبی علیہ السلام کو اس میں ڈال کر کے پلایا ہے. دودھ شہد جو بھی ہوتا تھا. تو ایک تو نبی علیہ السلام کی قناعت، اگر کئی پینے پیالے ہوتے تو بدل بدل کر کے دیتے. ایک یہ. دوسری چیز، تیسری چیز، ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمیں آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس آپ تجربہ کریں، دودھ پینے کا الگ، پانی پینے کا الگ، چائے پینے کا الگ، کافی پینے کا الگ. اور مہمان آ جائیں تو ان کے لیے گلاس، کپ، ساسر، ڈنر سب کیا کہتے ہیں، جتنا ہے وہ سب ایک الگ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کوئی بات نہیں، ناجائز نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن اس پر شکر ہم کتنا ادا کرتے وہ دیکھنا ہے. اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے وہ دیکھنا ہے. وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آج صرف پانی پینے کے لیے ذرا دیکھ لیں کتنے قسم کے، کانچ کا گلاس، اسٹیل کا گلاس، اور آج کس کا، پلاسٹک کا. اور ابھی اور آ گیا ناشکری کہ کچھ نہیں، نہ بیوی کو تکلیف، نہ بچوں کو تکلیف، باہر سے لاؤ پیو اور اٹھا. اور پھر ایک مرتبہ جو منہ میں چلا گیا دوبارہ نہیں، چونکہ دوسرے کا جراثیم لگ جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آسانی ہے، لیکن اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا ادا کر رہے ہیں. واللہ کتنے لوگ، میں سمجھتا ہوں 90% سے زیادہ ہوں گے جن کو پینے کے بعد کی دعا بھی نہیں یاد ہوگی، کھانے کی دعا بھی نہیں یاد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری. ہم ناجائز نہیں کہیں گے، فضول خرچی سے نہیں آپ کر رہے، تو ایک شوق ہے الحمدللہ، اس کو آپ باقی رکھیں، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ پر عمل ہونا چاہیے. چلیں اگلی حدیث. قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن امام دارمی قال حدثنا عمرو بن عاصم قال انبأنا حماد بن سلمہ، مشہور کئی بار ہوا. انبأنا حمید بن عبد الرحمن بن عوف، حمید بن عبد الرحمن، وثابت، اور ثابت بن اسلم البنانی البصری، عن انس. یہاں انس بن مالک رضی اللہ عنہ دو روایت کرنے والے ہیں، دو شاگرد ایک ساتھ روایت کرتے. کون؟ حمید اور ثابت. ہاں، اور پہلی والی حدیث میں ایک ہی تھی نا، ثابت، اور یہاں دو ہیں، دونوں ہیں. قال، دونوں کیا کہتے ہیں؟ حمید اور ثابت کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. کتنے ہو گئے؟ 4. کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے پیالہ لائے، جیسے پہلے حدیث میں ہے، اور کہا ثابت
اور ہمیں سنو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے، اور یہ ایسا آپ کا پیالہ ہے پینے کا، الشراب بہذا القدح ہے، الشراب شراب مشروبات پینے کی چیزیں، الشراب قلنا ہر قسم کی پینے والی چیز ہم نے اسی پیالے میں پلایا ہے آپ کو۔ انس بن مالک خادم تھے نا، ہاں، تو کہتے ہیں ساری پینے والی چیزیں جو تھی، ساری مشروبات ہم نے اسی پیالے میں بھر کر کے اللہ کے رسول کو پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ بیپسی، 7 اپ، مرنڈا اور راجا رانی، کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر فریش، غیر فریش، اللہ اکبر، لسی، کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سوچو، ادھر کیا کہتے ہیں؟ 4 چیزیں تھیں۔ پانی، نبیذ، نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ نبیذ ہوتی ہے کھجور کے ٹکڑے بنائیں اور پانی میں کھجور کو ڈال کر کے اس کو ایسے شبنم میں یا کچھ دھوپ میں رکھ دیں، تو رات میں موسم کا فرق ہوتا ہے، اور کچھ دیر میں یا کبھی 1-2 دن میں وہ دھیرے دھیرے شربت، اس کا کھجور کا کی مٹھاس جو ہے، رس، مٹھاس، وہ سب دھیرے دھیرے کس میں آ جاتی ہے؟ پانی میں۔ جیسے آج دیکھیں دودھ وغیرہ میں ڈال دیں کھجور، اور وہ بھی پانی میں، دودھ میں ابالیں، تو کھجور کا سارا ٹیسٹ کس میں آ جاتا ہے؟ دودھ میں۔ کھجور کا تو وہ سب کھاؤ تو بڑا تیز رسی، لیکن اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں رہ جاتا۔ تو ایسے ہی شربت ہوتا تھا، یہ اس کو رکھ دیتے تھے اور دھیرے دھیرے اس کا رس آ جاتا، اس کو کہتے تھے نبیذ۔ آج بھی ہے بیٹے، آج بھی رائج ہے، لیکن کیا ہے، تمہارے یہاں کتنی چیزیں رائج تھیں؟ بہت چیزیں رائج تھیں۔ دودھ رائج تھا، چھاچھ رائج تھی، لیکن آج تم جاؤ تم کو ملتی ہی نہیں۔ اب سب پینے کی چیزیں بدل گئی، حالانکہ یہ ابھی عہد قریب تک یہ نبیذ پی جاتی تھی، اب بہترین شربت ہوتا تھا ان کا، تو نبی علیہ السلام پلاتے تھے۔ والعسل، اور شہد پلانا، یعنی پانی میں ڈال کر کے۔ واللبن، اور دودھ سے جڑی ہوئی ساری چیزیں تقریباً یہ 4۔ آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، پینے والی چیزوں کی کوئی حلال پینے والی چیزیں بھی بے انتہا ہو گئی ہیں۔ فریش لیں، جتنے پھل آتے ہیں سب کا جز آپ کو مل جاتا ہے، اور فریزر لے چاہیں وہ بھی، فریزر کا کیا کہتے ہیں، وہ بھی مل جاتا ہے، سستا بھی مل جاتا ہے۔ یہ جتنے مشروبات ہیں الحمدللہ، اگر ان میں نشہ نہیں ہے، مشروب ہیں، حلال ہیں، تو آپ کے لیے پینے میں کوئی مزہ کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بس امام ترمذی جو نقل کر رہے ہیں، ایک طرف انس بن مالک کیا، جتنے پینے کی چیزیں تھیں سب ہم نے اسی پیانے میں پلایا، اور کتنا 4، اور آج تو 400 ہو جائیں گی، گننا مشکل ہے، ہر علاقے میں الگ الگ ہوں گے۔ صرف دودھ کی کئی شکلیں آج کل بن جا رہی، دودھ کی کئی شکلیں بن جا رہی ہیں، ہاں، میٹھا دودھ آ رہا ہے، فلاں چیز کے ساتھ مل کر کے آ رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی استعمال کرنے میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں اللہ، لیکن بس وہی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، ناشکری نہ کی جائے، اپنے رب کو، خالق مالک کو، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، پانی پیو جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر، دودھ پیو جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ فرماتے ہیں، دیکھو کیسے تم کو دودھ ملا، کتنی عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو چارہ
چارہ جانور کھاتا ہے، گائے بھینس کھاتی تبھی اس کا دودھ بنتا ہے. چارہ سے اللہ کتنی چیزیں بنائی، خون، چربی، پیشاب، گندگی، سب یہی نا. اللہ فرماتے ہیں خون اور گندگی دونوں کے بیچ سے اللہ فرماتے اسی غذا سے ہم دودھ نکالتے ہیں. لبنا خالصا سائغا شاربا سائغا للشاربین. اللہ اکبر. من بین فرث و دم. لوگوں صرف دودھ نہیں پی لو، دودھ پیو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. معلوم ہے دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ فرماتے ایک طرف گوبر ہے اور دوسری طرف خون ہے، اور دونوں کے بیچ سے ہم دودھ لاتے ہیں. اور ایسا خالص ہوتا ہے کہ آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں دودھ کے اندر خون کی ملاوٹ یا گندگی گوبر کی ملاوٹ. اللہ فرماتے ہیں یہ تم شکر ادا کرو. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لیکن ہم دودھ کی 25 شکلیں استعمال کرنا. چائے دودھ کی ہونی چاہیے، لسی ہونی چاہیے، اس کی چھاچھ ہونی چاہیے، دودھ ہونا 50 چیزیں، لیکن دعا ہمیں یاد نہیں، ناشکری. تو شکر گزاری ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں تو ہے ہیں جو اللہ نے اس پہلے نہیں تھی، جو اور آج پیدا کر دیا. آئندہ پتہ نہیں اور کیا کیا غذائیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. تو ہر حلال اور جائز نعمت کھانے پینے کی جو ہے اسلام نے حرام نہیں کیا ہے. جائز ہو حلال ہو کتنی بھی قسم کی ہو، کتنی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اجر و ثواب بھی پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے کہ ہاں ہماری دی ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہے تو احسان فراموش سے مجھے وہ یاد رکھتا ہے. اس پر ہمیں اچھی طرح سے خیال رکھنا چاہیے. چلو بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب یہیں تک رکھتے ہیں. باقی اگلا باب انشاءاللہ وہ بھی بہت اہم ہے. نبی علیہ السلام فواکہ کیسے کھاتے، بہت اہم باب ہے. اور میں تو کہوں گا یہ صحت و تندرستی اور میڈیکل کیا کیا کہتے ہیں، ہاں وہ بھی اس میں ہے. یہ جو آنے والا باب ہے کہ نبی علیہ السلام ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے، کسی کھانے کو گرمی کو ختم کرنے کے لیے، کسی کھانے کی ٹھنڈک کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے ملا کے کھاتے تھے. اور واقعی پھلوں میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، سمجھیے نا. پھلوں میں گرمی بھی رکھی ہے، سردی بھی رکھی ہے. اور اللہ کے رسول کچھ پھلوں کو ایسے ملا کے کھاتے تھے تاکہ نہ سردی نقصان پہنچائے نا. بہت اہم باب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کے توفیق سے فرمائے. اگلے میں آج میں معذرت چاہوں گا چونکہ ثابت بلانی کی تذکرہ ہے تو اس میں کچھ باتیں لمبی ہو گئی، عبرت و نصیحت کے لیے اور محدثین کی کارنامے. باقی انشاءاللہ اگلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.